اچھا تو کبھی سوچا ہے کہ ہم ہر روز ہر لمحے ایک ایسا کام کرتے ہیں جس پر ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، اور وہ ہے سانس لینا۔ یہ اتنا بنیادی ہے، اتنا خودکار، پھر بھی ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ سادہ سا عمل ایک جدوجہد بن جائے؟ آج ہم سانس کے نظام کی پیچیدگیوں کو اور ایک عام سی لیکن اکثر غلط سمجھی جانے والی حالت یعنی برونکائٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا اس سوال پر غور کریں، یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سانس کی بیماریوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے لاکھوں لوگ ہر روز محسوس کرتے ہیں، جہاں جسم کا سب سے خودکار نظام اچانک ایک مسلسل چیلنج بن جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مسائل کی گہرائی میں جائیں، آئیے پہلے اس پورے نظام کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے جسم کی سانس کی نالیاں ایک بہت بڑا اور پیچیدہ نیٹ ورک ہیں جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے مسلسل کام کرتی رہتی ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں سانس کا مرض، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں، یہ کوئی بھی ایسی حالت ہے جو ہمارے پھیپھڑوں یا سانس کی نالیوں کے اس اہم نیٹ ورک میں خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو بنیاد تو ہم نے سمجھ لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب اس نظام میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بہت سی مختلف بیماریاں ہیں جو ہمارے سانس لینے کے عمل پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہاں کچھ عام مثالیں ہیں: برونکائٹس اور دمہ سے لے کر نمونیا اور اس سے بھی زیادہ سنگین حالتوں تک۔ یہ لسٹ ہمیں مسئلے کی وسعت کا اندازہ دیتی ہے۔ لیکن آج ہم ان میں سے صرف ایک پر یعنی برونکائٹس پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ تو آئیے اس موضوع کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ برونکائٹس آخر ہے کیا، اور یہ ہمارے جسم پر اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ یہ رہی اس کی بنیادی تعریف۔ برونکائٹس تب ہوتا ہے جب وہ نالیاں جو پھیپھڑوں تک ہوا لے کر جاتی ہیں، جنہیں برونکائی کہتے ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، اور بس یہی ایک سوزش پورے نظام میں ایک زنجیری رد عمل شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ فرق کو کتنے واضح طریقے سے دکھا رہی ہے۔ بائیں طرف ایک صحت مند سانس کی نالی ہے، بالکل صاف اور کھلی ہوئی۔ ہوا آرام سے اندر اور باہر جا سکتی ہے، لیکن دائیں طرف برونکائٹس کے ساتھ نالیاں سوج کر تنگ ہو گئی ہیں، اور تو اور جسم بلغم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو راستے کو اور بھی بند کر دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک معمولی سانس لینا اتنا مشکل کیوں بن جاتا ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ اس حالت کی وجہ کیا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ اکثر تو یہ کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات انہی وائرس یا بیکٹیریا کے چھوڑے ہوئے ذرات سانس کی نالیوں میں جلن پیدا کرتے ہیں، جس سے سوزش شروع ہو جاتی ہے، اور وجہ کو سمجھنا صحیح علاج کے لیے بہت اہم ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ علاج کا راستہ کافی سیدھا ہے۔ بہت سے ہلکے کیسز میں تو جسم خود ہی 2 ہفتوں کے اندر انفیکشن سے لڑ لیتا ہے۔ اگر علامات ٹھیک نہ ہوں تو ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ وہاں سے علاج کا انحصار وجہ پر ہوتا ہے۔ اگر انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں، اور اگر وائرس ہے تو اینٹی وائرل دوائیاں۔ اب ہم اپنے اس تجزیے کے آخری حصے میں آتے ہیں، جہاں ہم ایک ایسی چیز پر نظر ڈالیں گے جسے ہم اکثر بیماری کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کہانی میں کچھ اور بھی ہے۔ جب ہمیں برونکائٹس ہوتا ہے تو ہم کھانسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسے ایک پریشانی، ایک ایسی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے چھٹکارا پانا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اسے غلط نظر سے دیکھ رہے ہوں؟ تو یہاں ہے اصل بات۔ کھانسی بذات خود بیماری نہیں، بلکہ یہ جسم کا اپنا دفاعی نظام ہے، اس کا صفائی کرنے والا عملہ جو مسئلہ حل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کھانسی کا ہر جھونکا دراصل جسم کی ایک کوشش ہے کہ اس اضافی بلغم اور جلن پیدا کرنے والے مادوں کو سانس کی نالیوں سے باہر نکالا جائے۔ یہ جسم کا راستہ صاف کرنے کا اپنا طریقہ ہے تاکہ ہوا زیادہ آزادی سے بہہ سکے۔ تو جو چیز ایک پریشانی محسوس ہوتی ہے وہ دراصل ٹھیک ہونے کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اکثر بخار، سوجن یا کھانسی کو ہی بیماری سمجھتے ہیں، لیکن یہ تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض اوقات یہی بے آرام کرنے والی علامات ہمارے جسم کا ناقابل یقین دفاعی نظام ہوتی ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی ایسی علامت محسوس ہو تو خود سے پوچھیں، کیا یہ بیماری ہے یا یہ علاج کا آغاز ہے؟